السلام علیکم، شارع دسوس سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب سا اینگل بنا ہوا ہے. اس کی وجہ بہت ہی عجیب و غریب سی وجہ ہے. توقع کرتا ہوں کہ ناصر صاحب اس وجہ پہ روشنی نہیں ڈالیں گے. حالانکہ میرا دل بہت کہہ رہا ہے. اگر آپ کا دل کرے تو آپ کر دیں. اب آپ کو آزادی اظہار ہے، رائے کی آزادی ہے، آپ کو اپنے رائے کا ظاہر کرنے کی آزادی ہے. لیکن مجھے آپ کی عزت کا بھی پاس ہے نا، آپ کی طرح تو نہیں ہونا. اچھا جناب، آج ایک بڑی چوندی خبر لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور یہ چوندی خبر جو ہے یہ آئی ہے برٹش ورجن آئی لینڈ سے. برٹش ورجن آئی لینڈ بڑا مشہور بہت ہی مشہور رہا ہے. پاناما کے اندر بھی بہت مشہور رہا تھا. آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بنتی ہیں زیادہ تر، وہ اس کو ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے بنیادی طور پہ. اس لیے وہاں پہ جو ہے آف شور کمپنیز جو ہے وہاں رجسٹر کی جاتی ہیں. وہاں کی ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک ذرائع کے مطابق ہمارے کہ ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور وہ آرڈر ہے بہت ہی ڈینجرس قسم کا. لیکن ظاہر ہے یہ کارروائی ہے، قانونی کارروائی ہے، اس میں کیا کچھ ہوگا. تو خبر یہ ہے کہ برٹش ہائی کورٹ آف برٹش ورجن آئی لینڈ اس نے ایک انٹرم آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے 16 دسمبر کو، جس میں جو پاکستان کے اداروں کے جو ایسٹس ہیں وہ اٹیچ کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ منجمد کرنے کا حکم دیا. اور یہ حکم ہے کیا، اور یہ کس کیس کے اندر ہوا ہے؟ یہ ریکوڈک کیس کے اندر ہوا ہے. اور آپ سب کو علم ہے کہ ریکوڈک کیس بہت پرانا ہے، اور یہ تقریباً 2012 میں جب ٹیتھیان کاپر کمپنی کا معاہدہ سونے اور چاندی کے ذخائر کی تلاش کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا تھا. پھر اس کے بعد حکومت نے یہ معاہدہ ختم کر دیا تھا، اور اس کے خلاف 61 میں 2012 میں کارروائی شروع ہوئی. ٹیتھیان کاپر کمپنی ڈیمیجز کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان کے خلاف مقدمہ کر دیا، اور اس مقدمے کا پھر فیصلہ ہوا تھا جس میں 5.97 بلین ڈالر، تقریباً پاکستان کے 12 خرب روپے سے زیادہ کی بنتی ہے اماؤنٹ. تو اس پر یہ پیش رفت ہوئی ہے. یہ پیش رفت ہے کہ اس کے بارے میں چلتے ہیں، ناصر اقبال صاحب سے جانتے ہیں. ناصر صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ قیوم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ بہت ہی سیڈ ڈے ہے. مجھے تو یہ میرے لیے تو بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ ایکشن لے رہی ہے. اور انہوں نے ہمیں ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کے کو کنٹیسٹ کریں، بالکل فیئرسلی کنٹیسٹ کریں. کنٹیسٹ تو کرنا پڑے گا نا. بالکل. یہ جنوری 7 میں شاید اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے. ابھی جو ہائی کورٹ آف جسٹس آف برٹش ورجن آئی لینڈ انہوں نے یہ اسٹے گرانٹ کیا ہے، اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسٹس ہیں وہ اٹیچ ہو سکتے ہیں. یہ اس کی پروسیس انہوں نے انیشیٹ کر دی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ریکوڈک کا جو جولائی 2019 میں ایوارڈ آیا تھا 5.97 بلین ڈالرز کا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کوشش تو کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایوارڈ آیا تھا تو اس کے ساتھ ہی جو TCC کے اسپوکس پرسن ہیں، شاید ولیم ہیز ان کا نام، اگر میں اف آئی ریممبر کریکٹلی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہی نام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی یہ ولنگنیس شو کی تھی کہ ہم جو ہے ہم آؤٹ آف کورٹ یعنی کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن قیوم صاحب، افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ریکوڈک ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، اور یہ وہ ایسٹ ہے جس کا ہمیں ابھی تک اس پہ ہمیں پینلٹی پڑ رہی ہے. اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ یہ رچ ہے گولڈ اور کاپر میں سے، لیکن ہمارے ہاتھ ابھی تک اتنا بھی گولڈ نہیں ہے کہ اس سے آپ کی ایک انگوٹھی بن جائے دوسری شادی کے لیے. تو جس کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں. میں تو تیار رہتا ہوں. کہتے ہیں نا 50% ایگریمنٹ ہے، منڈا راضی ہے، کڑیاں دا یہ حال ہے. بالکل. تو خدا کا خوف کریں کیوں جوتے پڑوا رہے ہیں آپ نے گھر سے. اچھا تو قیوم صاحب، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسٹس ہمارا ہے. میں تو اس پہ بلیو کرتا تھا کہ آپ کو اگر ہم یہ دے دیتے
TCC کو پہلے ہی, تو اتنے پیسے ہم اب تک کما چکے ہوتے, جتنا ہمیں پینلٹی لگ گئی ہے نا, اتنے پیسے ہم کما چکے ہوتے اب تک. تو لیکن ناصر صاحب, جس طرح سے یہ ایسٹ حوالے کیا گیا تھا, جو کرپشن ہوئی تھی اس کے اندر, جو کہانیاں تھیں, بہرحال اینی ویز وہ بھی تک ثابت نہیں ہوئی. وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی ہمیں اس میں ہمارے فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا یہ کارنامہ ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمیں کار کے تو اللہ کا شکر ہے, وہ کافی حد تک اچھا اس کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, لیکن ریکارڈ ایک ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. اب اللہ کرے یہ بھی اچھی طریقے سے سیٹل نہیں, وہ بات تو ٹھیک ہوگی. ذرا تفصیلات کی طرف آئے نا کہ یہ ہوا کیا ہے, کیوں ہوا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ تقریباً $6 ارب کا پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا کہ بھی وفاقی حکومت پاکستان ادا کرے ٹیتھیان کاپر کمپنی کو, تو پھر پاکستان کی حکومت ایکسڈ میں گئی تھی اور انہوں نے ایک سٹے آرڈر لے لیا تھا, جو آپ نے اور ہم نے خبر دی تھی کہ بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسڈ نے اپنی انفورسمنٹ کی کارروائی کہ پاکستان کے خلاف جو جرمانہ نافذ ہونا تھا وہ سٹے کر دی ہے. لیکن وہ سٹے جو تھا وہ ایک کنڈیشنل تھا, مشروط تھا. ہاں, تو وہ کنڈیشنز کیا تھی اس میں یہ تھا کہ تقریباً ہمیں کچھ پیسے جمع کرانے تھے. $1.25 بلین شاید وہ بنتی تھی. 25% آف دی ایوارڈ منی تھا, اور وہ تقریباً 1.25 بلین مطلب $1.5 ارب جو ہے وہ بنتے تھے, وہ بنتا تھا. لیکن وہ اور وہ $1.5 ارب کہاں جمع کرانے تھے اور کیسے کرانے تھے یہ بھی بتا دیں. مطلب وہ جو جمع کرانے تھے وہ تھرو مطلب جو لیگل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں, بینک گارنٹیز کے ذریعے ہم نے جمع کرانے تھے. لیکن ہائیسٹ آفیشل آف دی پاکستان گورنمنٹ نے یا منسٹر آف فائنانس یا پرائم منسٹر, لیکن وہ کیونکہ منسٹر آف فائنانس جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب, تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آرڈر آئے ہیں, وہ ایڈوائزر ہیں, اور ایڈوائزر ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر سکتا. تو جو وزیر خزانہ ہے وہ تو پرائم منسٹر ہی ہیں ٹیکنیکلی, اگر کوئی کسی کے پاس نہیں ہوتا. وہ ساری پورٹ فولیو تو وزیر اعظم پاکستان کی گارنٹی کے ساتھ $1.5 ارب کسی غیر ملکی بینک کے اندر پہلے جمع کروانے تھے, اور اس کے لیے ایک مدت تھی, وہ پاکستان $1.5 ارب جمع نہیں کرائے تھے. تو پھر اس کے بعد وہ سٹے جو تھا وہ آٹومیٹکلی ویکیٹ ہو گیا تھا. لیکن ہماری کوششیں تو جاری ہیں نا, کیونکہ پاکستان گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ولنگ بھی ہیں اور وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے. تو اس سلسلے میں یہ کانفیڈنس تھا, تو شاید اس وجہ سے نہیں جمع کرائے تھے. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن خبر تو یہ افسوسناک ہے کہ ناصر صاحب, اگر یہ انڈر ہینڈ نیگوسیشنز کے اندر تھی ٹیتھیان کاپر کمپنی, تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ کے اندر اٹیچمنٹ کی پروسیڈنگ کے لیے چلے گئے؟ کچھ تو ہوا ہوگا. قیوم صاحب, اصل میں ہمارے ادارے, آپ کے ذرائع نے اس بارے میں کچھ بتایا تو ہے. آپ ہمیں بتائیں گے کیا کہتے ہیں آپ؟ مرضی ہے آپ کی, میں کیا کہہ سکتا ہوں, بتا دیں. قیوم صاحب, بات اصل یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, جو جہاں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, وہ سر سے پاؤں تک کا بالکل ذکر نہیں کرنا آپ. آگے چلیں. تو بس آپ نے سارا ذکر ہی کر دیا. وہ ضرورت سے زیادہ جہاں ایکٹیو ہونا چاہیے وہاں ایکٹیو ہوتے نہیں ہیں, اور جہاں پاکستان کا انٹرسٹ ہے ایٹ سٹیک ہوتا ہے وہ وہاں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے کوئی اس طرح کی ہوشیاری دکھا دی ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ آفینڈ ہوئے ہیں. اور پھر وہ ورجن آئی لینڈ کے جو ہائی کورٹ ہے اس پہ, چونکہ وہ وہاں ہمارے کچھ ایسٹس ایسے ہیں پاکستان کے جو کہ انکارپوریٹڈ ہیں BVI میں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے کہ آف شور کمپنیز بھی بہت ساری BVI میں رجسٹرڈ ہیں. تو اسی طرح مطلب وہاں ہے تو ٹیکس ہیون, لیکن بہت ساری اور وہاں کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. تو ہماری بھی کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ایک کمپنی وہاں رجسٹرڈ ہے, جو آف شور کمپنی ہے, اور اس کے ایسٹس بہت ہی قیمتی ایسٹس ہیں, اور وہ بہت ہی مطلب ایسی ایسٹس ہیں جس پہ کئی لوگوں کی اور کئی حکومتوں کی اور مطلب بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں اس پہ. بڑی بڑی حکومتوں کے, صرف پاکستان گورنمنٹ کی نہیں, باہر کی بھی حکومتوں کی بہت ساری نظریں ہیں. تو یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہو سکتی ہے نا کہ جو باہر کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہو کہ یہ بڑی مزے کی صورتحال بن رہی ہے, تو لہٰذا ٹیتھیان کاپر کمپنی جو ہے اس کو اندر کھانے
ان کے ساتھ بات چیت کر لی اور ویسے تو یہ دیکھیں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فار فیچڈ ہے لیکن رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت زیادہ کنسپریسیز چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے روزانہ ہم چونکہ فیلڈ میں ہوتے ہیں ہمیں روزانہ ایک سے ایک نئی انفارمیشن ملتی ہے لیکن وہ ظاہر ہے اس کو چیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور لیکن آپ کی بات میں وزن ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن جو بھی ہو نقصان اس کا ہو سکتا ہے لیکن بظاہر جو ہے وہ چمی سرکار کی وجہ سے ہوا ہے سر ستا پاؤ تو قیوم صاحب لیکن قیوم صاحب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں یہ کوئی اچھی بہتری نکل آئے کوئی جو پاکستان کی گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے وہ باآور ثابت ہوں سمر آور ثابت ہوں اور ویسے ہمارے سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں وہ جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں پاسبلٹیز ہیں کہ مارچ یا لیکن اب تو شاید وہ ڈیلے ہو جائے کیونکہ پہلے تو سوچا یہ جا رہا دیکھیں خبریں یہ تھی کہ شاید مارچ تک جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. نہیں دیکھیں قیوم صاحب پتہ کیا کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں نا وہ تو چلتی رہتی ہیں لیکن یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا اور ویسے بھی یہ ابھی پریلیمنری ہیئرنگ ہے اس میں بھی یہ ایکس پارٹی ڈیسیجن ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں بھی پاکستان کو جو ہائی کورٹ آف جسٹس آف BVI ہے نا برٹش ورجن آئلینڈ انہوں نے پاکستان کو بھی سنا نہیں ہے لیکن پاکستان اب جو 7 جنوری کو میرے خیال میں ہیئرنگ ہے تو اس میں پاکستان جائے گا اور کنٹیسٹ کرے گا باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی اور وہ پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں پریزنٹ کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے راستے بند ہو گئے. یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن تو اب کھلا ہوتا ہے. ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں ان کی طرف سے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہو سکے. ویسے ناصر صاحب اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوگا تو آپ کے خیال میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا مجھے پتا ہو کہ ناصر صاحب پھنسے ہوئے ہیں تو میں تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ناصر صاحب کو سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ میرے خیال میں دوبارہ کیونکہ وہ جو علاقہ ہے نا وہ بہت لوکریٹو ہے اور اس میں مطلب وہ واقعی ہی اس میں وہ پوٹینشیل ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو میرا خیال ہے یہ ریوائول آف کانٹریکٹ مائننگ کانٹریکٹ کا میرے خیال میں ہوگا. مطلب ہے کہ 2012 میں جہاں ہم کھڑے تھے ہم شاید پھر واپس وہاں لیکن اس میں ایک کیچ پوائنٹ ہے. اس دوران میں ناصر صاحب آپ کی انٹرنیشنل لیٹیگیشن پہ آپ کا جتنا خرچہ ہوا ہے بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے بہت کتنے $1 ملین کا جو ہے خرچہ ہو چکا ہے. اس میں ہمیں باہر کے وکیل انگیج کرنے پڑتے ہیں جن کی فیسیں جو ہوتی ہیں کئی $7 ملین ہوتی ہیں وہ قرار دیتے ہیں. ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی جو میرے لیے پریشانی کا باعث ہے جو میں میری یہ انڈرسٹینڈنگ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر وہ نیگوسیشنز کریں گے تو وہ یہ اس پہ جو ہے نا وہ جو پرسنٹیج ہوتا ہے اس میں بھی وہ کہیں گے نہیں ہمیں اب ہم اتنی % دیں گے جو بھی ایکسٹریکٹ کیا جائے گا اس کی جو وہ نکلے گی نا پروفٹ مارجن وہ آپ کی پرسنٹیج شاید اب کم کریں کوشش ہوگی. پاکستان کہے گا کہ نہیں ہمیں اتنا % دو وہ کہیں گے نہیں ہم آپ کو اتنا % دیں گے. تو جو پہلے جو تھی نا اچھا یہ جو ہے اگر یہ فرض کریں ہوتا ہے تو پھر یہ ابھی تو ایوارڈ ہے پھر اس کی انفورسمنٹ کی ایک کاروائی ہوتی ہے اس میں بھی وہ سنا ہے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹائم تو لگتا ہے لیکن دیکھیں بہرحال انفورسمنٹ کی کاروائی اب شروع تو ہو گئی. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اگر انفورسمنٹ کی بھی کاروائی شروع ہو تو وہ بھی تقریباً 10 سال مزید اور چلے. دیکھیں قیوم صاحب آپ 10 سال لیں گے یا 20 سال لیں گے بہتر نہیں ہے کہ یہ آپ سیٹل ونس فار آل کر لیں. آپ کیوں دیکھیں پاکستان کا نام کوئی اس سے اچھا تو نہیں ہوتا یہ بدنامی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کیسز کتنے چل رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں. چلیں ناصر صاحب آپ کی بڑی وائز ایڈوائس ہے کہ آپ بر وقت فیصلے کرنے چاہیے اور قانون کے اور آئین کے مطابق سوچ سمجھ کے پاکستانی مفادات کو مد نظر رکھ کے کرنے چاہیے. تو خبر یہی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ ٹیتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ معاملہ ری نیگوشیٹ ہو اور اس حوالے سے وہ پر امید بھی ہیں. لیکن ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ برٹش ورجن آئلینڈ کی ہائی کورٹ جو ہے اس میں پاکستانی اداروں کے ایسٹس جو ہیں ان کو اٹیچ کرنے کی کاروائی ٹیتھیان کاپر کمپنی نے درخواست پر شروع ہو گئی ہے اور اس میں ایک انٹرم آرڈر بھی جاری ہو گیا. اور بدقسمتی دیکھیے کہ ہوا بھی 16 دسمبر کو اور 16 دسمبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ہی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بری خبر لے کر آتا ہے. کبھی سکوتے ٹھاکا ہوتا ہے کبھی اے پی ایس کے شہداء کا واقعہ ہو جاتا ہے
اور کبھی پاکستان کی معاشیت کے حوالے سے، معاشیت نہیں، عمران خان صاحب معاشیت کہتے ہیں، معیشت کہتے ہیں، معیشت ویسے معیشت لفظ ہے لیکن معاشیت کہتے ہیں چلے ہم معیشت کہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستانی اثاثوں کے لیے کہ سقوط کا آرڈر ثابت نہ ہو، اور پاکستان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنا کیس وہاں پلیڈ کرے اور اپنا اثاثہ بچانے میں کامیاب ہو. شارع دستور سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. AQS لائیو سے عبدالکریم صدیقی کو اور ناصر اقبال صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.